وسلم پر وہی ہے سیرت جن لقا صلی پر۔ میری نماز کو اس بات کے وجود رہا خیال سکتے نبی آ گیا صلی پر۔ حسین پشت نانا کیا کے بیٹھ گئے نماز میں سے ابھی مصطفیٰ صلی پر۔ قدر کے دور میں صبح و شام گریہ و تاریخ امام کا تھا یہی مسئلہ، امام کا تھا یہی مسئلہ جو ہے رشتہ حاصل کو آدھار تھا، وہ ہے رشتہ علم سے علمدار۔ یہ تھی عباس کے فن کی تاریخ رہی، یہ تھی عباس کے فن کی تاریخ رہی، یہ لیا کام نے جیسے بنوال نعرہ صلاح۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين وعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات برادران ملت اور عزیزان گرامی، خالق کائنات وہ معبود حقیقی کہ جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، اس نے شمس و قمر کی قندیلیں، بہتے ہوئے دریاؤں، ہواؤں، فضاؤں کو پیدا کیا، وہ معبود حقیقی اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان میں جو صاحبان امر قرار دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو ایمان لانے والوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو مطلب یہ ہے، یہ لفظ قرآن میں آنا کہ اے ایمان لانے والوں، تو ایمان لانے والے اور ہیں اس کا مطلب، اور اسلام لانے والے اور۔ تو یہ ایمان لانے والے اور اسلام لانے والے کون لوگ ہیں؟ کا ایمان اسلام لانے والے وہ ہیں جو زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور ایمان لانے والے وہ ہیں جو زبان سے بھی
اقرار وحدانیت اور رسالت کرتے ہیں اور دل سے بھی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. صلوات بھیجیں. تو اللہ ان سے کلام ہی نہیں کر رہا ہے، ان سے اطاعت کا حکم ہی نہیں دے رہا ہے جو زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدانیت کا اس کی اقرار کر رہے ہیں، بلکہ اللہ اپنی اطاعت اور اپنے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم اس کو دے رہا ہے جو دل سے قبول کر رہا ہے، جو دل سے مان رہا ہے. تو ایمان لانے والوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، اور ان میں جو صاحبان امر قرار دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو. تو اطاعت خدا کیا ہے؟ کہ اطاعت خدا یہ ہے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو یہ کرو. تو یہ اطاعت خدا کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں. تو ہم کیسے کریں؟ اللہ آ کر کے نماز پڑھ کے بتاتا کہ اس طرح پڑھی جائے، روزہ رکھ کے بتائے کہ اس طرح روزہ رکھا جائے، حج کر کے بتائے کہ اس طرح سے حج کیا جائے، زکوٰۃ دے کے بتائے کہ اس طرح زکوٰۃ دی جائے، اور جہاد کر کے بتائے، میدان میں آئے لڑ کے بتائے کہ اس طرح سے جہاد کیا جاتا ہے. تو اللہ کہے گا ہمارا کام حکم دینا ہے، ہمارا کام عمل کرنا نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ہم حکم دیتے جائیں گے اور رسول عمل کر کے بتاتے جائیں گے کہ ایسے کرو. ایک صلوات ہے تو ایسے کرو. رسول کو اس لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے کہ اللہ جو اپنا حکم، اللہ جو حکم دے پیغمبر اس پر عمل کر کے بتائیں کہ اس طرح سے عمل کیا جاتا ہے. تو غور فرمائے کہ اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اطاعت رسول نہ کی جائے. یعنی رسول کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے اطاعت خدا کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جب رسول اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے، اور اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کے لیے بھی کہہ دیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب کلام ہی نہیں کرے گا، میرا حبیب بولے ہی گا نہیں، میرا حبیب کچھ کہے ہی گا نہیں، میرا حبیب کوئی عمل کرے ہی گا نہیں، وہی کرے گا جو وحی میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس بات کا حکم دے گا پیروی رسول اللہ جو بیان کریں گے وہ پیروی کر کے بتائیں گے کہ اس طرح سے عمل کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ رسول کی سیرت جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل قرار پاتی ہے. اور فرمائے کہ جب رسول کی اطاعت کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا ہے کہ ان کی پیروی کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر تمہیں چلنا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور پیروی خدا ممکن ہی نہیں ہے بغیر اطاعت رسول کے. اور اللہ کا رسول وہی کہے گا جو وحی میں ہوگا، رسول وہی کرے گا جو وحی میں ہوگا، رسول وہی عمل کرے گا جو وحی میں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ قرآن نے اسی لیے کہا، دیکھیے دین کوئی مشکل مصیبت کا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام بہت سمپل مذہب ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جو انسان کے سمجھ میں آ جائے. اللہ نے ایسا مذہب نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ دین وہ اسلام نہیں پیش کیا جو لوگوں کے ذہنوں میں نہ آ سکے، جو لوگوں کے ذہن سمجھ نہ سکے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک لفظ کہا، وہ کیا کہا کہ جو میرا نبی دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. غور کریں آپ کہ یہ جملہ قرآن میں جو آیا ہے کہ نبی جو دیں اسے لے لو، اور جو نبی جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ادھر ادھر چکر مکر نہ کرو، بلکہ نبی کے دست کو دیکھ لو. ایک صلوات بھیجے محمد.
آج جو دین میں فریکشن، آج جو دین میں اختلافات، آج جو دین میں یہ گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، وہ صرف اس لیے ہوئی ہے کہ جنہوں نے کلمہ زبان سے ہی پڑھا مگر انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ان کی سنی ان کی سنی۔ قرآن نے کہا ادھر ادھر نہ دیکھو اور نہ ادھر کی ادھر کی سنو، بس صرف یہ یاد رکھو کہ جو نبی دیں لو، جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جو نبی دے وہ حلال، اور جس چیز سے نبی روک دے حرام۔ اب اس میں ملا مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صلوات بھیجو محمد و اس میں کسی ملا مولوی کسی عوام کی کیا ضرورت ہے کہ انہوں پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھ لو، یہ ہے وہ ان سے پوچھ لو۔ ارے پوچھنا کیا ہے؟ ارے حلال حرام دین میں اور ہے کیا؟ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، تمام انبیاء کی بھی تاریخ یہی ہے، رسول اللہ کی سیرت میں بھی یہی ہے، ائمہ طاہرین کی سیرت میں بھی یہی ہے کہ نہیں ہے کہ یہی ہے، یہ حلال یہ حرام، یہ کرو اس سے رک جاؤ۔ یہی تو ہے یعنی اسلام، یہی تو ہے اسلام مذہب، یہی تو کہتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے قرآن نے ایک جملے میں پورا اسلام پیش کر دیا کہ جو نبی دیں وہ لو اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ دیکھیں دیا کاہے سے جاتا ہے؟ ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے تو ہم کاہے سے دیں گے؟ پیر سے دیں گے؟ منہ سے دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، ہر چیز اگر دی جاتی ہے تو وہ ہاتھ سے دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دست سے دست نبوت پر نظر رکھو، حلال بھی سمجھ میں آئے گا اور حرام بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد دست نبوت پر نظر رکھو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، نہ کسی کو دیکھو، صرف دست نبوت کو دیکھو۔ ہم نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ ان کو دیکھا نہ ان کو دیکھا، ہم نے صرف اور صرف دیکھا تو دست نبوت کو۔ تو جب دست نبوت پر نظر رکھی تو سمجھ میں آیا کہ خانہ کعبہ میں رسول آئے اور آنے کے بعد اپنے دست پر علی کو لیا۔ تو اب علی کو مانو، علی دست نبوت پر آ جائیں تو ان کی اطاعت حلال، اور جو دست نبوت پر نہ آئے نکالا جائے اس کی اطاعت حرام۔ ایک صلوات بھیجے محمد اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ دست نبوت پر کون آیا؟ انہوں نے کہا دست نبوت پر تو علی آئے، تو علی کی اطاعت حلال، علی کی اطاعت تم پر واجب۔ حسن آئے حسین آئے تو جو دست نبوت پر نظر آئے اسی کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، اور وہ جو دست نبوت پر ہو، اور دست نبوت پر جو آئے تو کہاں سے آئے؟ ادھر ادھر سے نہیں، اللہ نے اپنے گھر سے بھیج کے بتا دیا کہ جو ہمارے گھر کا ہوگا وہ ہماری جیسی کہے گا، جو بت خانوں میں پیدا ہوا ہوگا اس کی ذہنیت تو وہی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و یہ بھی کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے تاریخ اسلام میں۔ بنت اسد کو ایک مشکل تھی، وہ مشکل کیا تھی کہ مولود اشارہ کر رہا تھا کہ کعبے کی طرف چلیے، اور نذیر یہ کہہ رہی تھی کہ مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا کہ زچا خانہ نہیں ہے، یہ زچا خانہ نہیں ہے، عبادت خانہ۔ تو اب نذیر پر عمل کرتی یا مولود کے اشارے پر عمل کرتی؟
مادر مشکل کشا کو مشکل یہ تھی کہ عمل کیا جائے تو کس پر، نظیر پر عمل کریں یا مولود کے اشارے پر عمل کریں. اسی مشکل کو لیے ہوئے تو بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچی، در کے پاس نہیں، دروازے پر نہیں گئی، دیوار خانہ کعبہ کے پاس گئی اور دعا کیا کی، پروردگار میرے معبود اس مشکل کو حل کر دے. وہ مشکل تھی کیا؟ دعا کیا ہے؟ دعا یہی ہے کہ میری اس مشکل کو آسان کر دے. مادر مشکل کشا یہ کہہ رہی ہیں کہ میری اس مشکل کو حل کر دے. وہ مشکل کیا ہے؟ تیرا حکم کیا ہے؟ نظیر پر عمل کریں یا مولود کے اشارے پر عمل کریں. دیوار خانہ کعبہ نے مسکرا کے کہا کہ کون کہتا ہے نہیں ہے در، میں کہتا ہوں ہے در. ایک صلوات بھیجے محمد و آل کہ مادر مشکل کشا نے جو دعا کی وہ کیا ہے کہ پروردگار میرے معبود میری اس مشکل کو حل کر. نظیر پہ عمل ہو یا مولود کے اشارے پہ عمل ہو. دیوار خانہ کعبہ نے شک ہو کے یہ سمجھا دیا کہ جو علی کی مرضی ہوگی وہی تو حکم الہی بھی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل. اب 3 دن تک کے خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد رہی. اگر کسی کی بیگم ایک دن بھی آنکھوں سے ہو جائے 1 گھنٹہ ہو جاتی ہے، گھر میں گھسے، گھر میں آئے، اماں کہاں ہیں، کدھر چلی گئی ہیں، کہاں ہیں، 2-4 گھنٹے ہوں تو کیسی پریشانی ہو. اور 3 دن کسی کیا گزر جائیں تو پورے شہر میں ڈھونڈتے پھریں گے. ارے بنت اسد گھر سے چلی اور 3 دن تک کے خانہ کعبہ میں رہی اور ابو طالب گھر میں بیٹھے رہے. کہیں لا کے دکھاؤ کہ کسی کی کنجی کٹکھٹا کے پوچھا ہو کہ بنت اسد کہاں ہے. ابو طالب کا گھر میں بیٹھا رہے نا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب بھی جانتے تھے کہ میری زوجہ کس مقصد کے لیے گئی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل. کس مقصد کے؟ اب آپ غور کریں کہ رسول چلے، نبی چلے، ابو طالب نہیں آئے. آنا تو ابو طالب کو چاہیے تھا، بھائی بیٹا ابو طالب کا ہے، لینے آنا چاہیے تھا باپ کو. مگر نبی چلے کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا کون ہے. اگر ہندوستان میں کہیں کا پریزیڈنٹ آ جائے تو یہاں کا پریزیڈنٹ ہی تو جائے گا. کیوں؟ کا درجے میں برابر ہو. نبی کون؟ کا 1,24,000 پیغم 1,23,999 نبیوں کا سردار. اور خانہ کعبہ میں کون ہے؟ 1,23,999 نبیوں کا امام. تو درجے میں برابر ہے، اسی لیے تو نبوت امامت کا استقبال کے لیے گئی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل. نبی گئے تو کدھر سے گئے؟ ابھی معلوم ہے کعبے میں چلیے تو جا کے خانہ کعبہ کی میں دخل الباب کرتے کہ چچی جان آ گئے ہم، آئیے، یا دروازہ کھول دے. نہ، رسول اس طرف گئے
جس طرف بنت اسد گئی تھیں اور جا کے جیسے ہی وہاں پر کھڑے ہوئے نور محمد دیوار خانہ کعبہ پر پڑا. ایک مرتبہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. یہ عجیب تعجب کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں بنت اسد، باہر ہے نبی. باہر سے اگر باہر کوئی کھڑا ہو اس سے پوچھئے اندر کون کون ہے، وہ کہے گا مجھے کیا معلوم. اور یہ اندر والوں سے پوچھئے باہر کون کون ہے، کہیں گے ہم کیا جانے. بھئی کیوں نہیں جانتے کہ آپ دیکھ نہیں رہے دیواریں حائل ہیں. معلوم یہ ہوا ہمارے بیچ اگر دیوار حائل ہو جائے تو ہمیں کہیں کا پتہ نہیں، مگر تعظیم کے لیے بنت اسد نے کھڑے ہو کے بتا دیا کہ علی کی ماں کو جب دیوار خانہ کعبہ نہ روک سکے تو مومن کی قبر میں علی کا کون روکے گا. ایک صلوات بھیجو محمد. ایک مرتبہ بنت اسد تشریف لائیں اور پھر دیوار نے مسکرانا شروع کیا. خانہ کعبہ سے علی کو لے کے آئیں. جیسے ہی آغوش رسالت میں علی کو دیا، آنکھیں کھول کے رسول کے جمال کو دیکھا. کیا علی کا مقابلہ کرو گے جس نے آنکھیں کھولی تو رسول کی زیارت کی. اور اس کے بعد کیا کہا، توریت پڑھوں، پڑھیے. توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا. توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس کی تلاوت کی علی نے. رسول نے کیا کہا، رسول نے علی نے خانہ کعبہ میں تلاوت نہیں کی، آغوش رسالت پہ آ کے توریت و زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کی. رسول نے کیا کہا، جیسی توریت تم نے پڑھی یا علی، موسیٰ نہ پڑھ پائے. جیسی زبور کی تلاوت کی داؤد نہ پڑھ پائے. انجیل تم نے ایسی پڑھی کہ عیسیٰ نہ پڑھ پائے. کہنا کیا چاہیے تھا رسول اللہ، کیا کہنا ہے یا علی، آج تو تم نے کمال کر دیا. ایسے توریت سنا رہے تھے، ایسے توریت سنا رہے تھے، لگ رہا تھا موسیٰ پڑھ رہے ہیں. کیا کہنا یا علی، آج تو زبور کمال کر دیا تم نے. آج زبور کی ایسی تلاوت کر رہے تھے لگ رہا تھا داؤد تلاوت کر رہے ہیں. ایسی انجیل پڑھ رہے تھے لگ رہا تھا عیسیٰ تلاوت کر رہے ہیں. نہ یہ نہ کہہ کے یہ کہا کہ جیسی توریت تم نے پڑھی موسیٰ نہ پڑھ پائے، جیسی تم نے زبور پڑھی داؤد نہ پڑھ پائے، جیسی انجیل تم نے پڑھی عیسیٰ نہ پڑھ پائے. رسول نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ جب 1,23,999 نبی علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ پلم چیتڑے کیا مقابلہ کریں گے. تم نے قرآن بہتر، تو قرآن تو آئے ہی نہیں رہے گی. وہ تو ایک ایک آیت آئے گی. ابھی اقرا بسم ربک الاعلی کی، اور تم کہو گے نبی جو ہیں وہ پڑھایا گیا اقرا پڑھو، اور ایک ایک آیت نبی کو جبریل نے پڑھائی اور اس کے ولی نے پورا پڑھ کے قرآن اور نبی نے سن کے تصدیق کر کے بتا دیا.
کہ ہم یہاں نہیں، ہم لے کے آتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. پورا قرآن بیان سنایا. نبی نے کہا بہتر قرآن پڑھو. قرآن ان کا نزول تو ہوا نہیں اور قرآن سنا دیا. پورا قرآن. حافظ کسے کہتے ہیں؟ کہ حافظ وہ ہے جو رٹ رٹ کے قرآن کو یاد کرے. اسے حافظ کہتے ہیں جو رٹ رٹ کے قرآن کو بڑھاپے میں یاد کرے، اس کے بعد آنکھیں بھی گوا بیٹھے. اور علی اسے کہتے ہیں جو آغوش رسالت میں پورا قرآن پیش کر دے. یعنی یوں کہا جائے کہ پورا دین پیش کر دیا علی نے رسول کے ہاتھوں پر. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اب کس سے دین لوگے؟ اب کون دین دے گا؟ یہی تو جو حدث پہ ہے. اور اسی لیے پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا کہ قوانین الہی اگر تمہیں دینا تو ادھر ادھر مارے نہ پھرو کم وقتوں، بلکہ آؤ در علی کے اوپر اور یہی تمہیں قرآن ملے. تو قرآن کے نزول سے پہلے قرآن علی نے پڑھا. یہ قرآن ہے کیا؟ کہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. توجہ فرمائے. اس کو سارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے. جو کلام ہے تو کلام ہوتا کاہے سے ہے؟ آپ نے میری زبان پکڑ لی، کہا کلام کیجئے انور صاحب. میں کہا میں زبان چھوڑیے تو کلام ہوگا. زبان پکڑے رہیے کیسے کلام ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے لیے زبان چاہیے ہے، اور زبان پہلے تب کلام ہوگا. اب سمجھے آپ، پہلے ہے لسان اللہ اور جو وہ بولے وہی ہے کلام اللہ. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو دست نبوت پر کلام اللہ پڑھا ہے. اب قرآن میں ہی تو ہے سب کچھ، پورا دین. تو ہم کیوں ادھر ادھر جائیں؟ کیوں نہ ہم اسی در سے فیض یاب ہوں. تو اطاعت ہر ایک کی نہیں ہے، اطاعت اس کی کرو جو دست نبوت پکڑ. اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کے بعد اطاعت علی نہیں ہے، رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہے. اور اگر ساتھ ساتھ نہ کی ہوئی تو بھی یہ دونوں بھی اطاعتیں گئیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور اطاعت ساتھ ساتھ تمہیں کرنا ہے. جب اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اولی الامر کی بھی اطاعت. اولی الامر کی اطاعت رسول اور اللہ کے ساتھ ہی ساتھ تو ہے. تینوں اطاعت ایک ساتھ اور تینوں اطاعت ایک سی ہونا، تبھی تو ہم اطاعت کریں گے. مگر اگر دو اطاعتوں میں کریں اور تیسرے آپ کا کہنا مان کے کرنے لگے، یہ ان کی مخالفت کرے دو کی، تو ہمارا تو اسلام ہی چلا گیا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. دین اور شریعت اور اسلام اگر لینا ہے تو مارے نہ پھرو. دیکھو کہ دین ہے کہاں، شریعت ہے کہاں، اور کس کی اطاعت میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے. بس مجلس کو وہ ہے صرف اور صرف اہل بیت طیبین. رسول اپنے بعد حکم اطاعت اگر دے گئے ہیں کسی تو کہا دیکھو یہ ہیں اہل بیت اطہار، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. انی تارک فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہیں.
اس نے قرآن و اہل بیت دونوں کو ساتھ، اس کی نجات ہے، ہر ایک کے لیے نجات نہیں ہے۔ تو قرآن اور پیروی اہل بیت اطہار حکم دے رہے پیغمبر۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان نے وہ ظلم کیا کہ دنیا کی تمام قوموں نے اپنے ریفارمر کی ضروریت کو وہ نہیں کیا جو مسلمانوں نے کیا، کہ رسول کی اکلوتی بیٹی 70 دن یا 90 دن، جو بھی دن کی بات ہے، صحبت علیہ مصائب لو نہا کا مرثیہ پڑھتی نہیں جائے، اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے جائیں کہ 25 سال مجھ پر ویسے گزرے کہ یا تو حلق میں ہڈی پھنسی ہو یا آنکھ میں خس و خاشاک پڑا۔ اور سب سے زیادہ ظلم و ستم تو کربلا کے میدان، ہزاران مظلوم کربلا، یہ دن گریہ ازاری کے دن، جتنا روئے ہم وہ کم ہے۔ عزادارو آج کا دن وہ ہے کہ آقا حسین والد کربلا ہوئے، حسین چلے، عزادارو ایک مرتبہ رہوار چلتے چلتے رک گیا، حسین ابن علی نے ایک کے بعد ایک رہوار بدلنا شروع کی، مگر کوئی رہوار آگے نہ بڑھا تو ایک مرتبہ آقا حسین نے پوچھنا شروع کیا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے شط فرات، اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا۔ ایک ضعیف آگے بڑھا کہا آقا اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ آقا حسین فرماتے ہیں میرا سفر تمام ہو گیا، عزاداروں خیمے لگا دیے جائے، عزاداروں خیمے نصب کیے گئے، حسین کے خیمے فرات کے کنارے لگے۔ ایک مرتبہ یزیدی دستہ آیا اور اس نے کہا کہ یہاں پر خیمے یزید کے نصب ہوں گے، حسین کے نہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو غیظ آ گیا، کہا کس کی مجال ہے کہ میرے بابا کے خیموں کو یہاں سے ہٹا لے۔ آقا عباس نے جو دیکھا کہ شہزادے علی اکبر کو غیظ آ گیا ہے، عزاداروں آئے اور کام بیٹا اب تم کو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح بات کی جاتی ہے۔ عزاداروں پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ ہے کہ ہمارے خیمے یہاں لگیں گے، حسین ابن علی کے خیمے نہ لگیں گے۔ ایک مرتبہ آقا عباس کو غیظ آ گیا، کہا کس کی مجال ہے کہ جو یہاں سے خیموں کو ہٹا دے۔ عزاداروں یہ منظر حسین ابن علی نے دیکھا۔ ایک مرتبہ فضہ سے کہا جاؤ جناب زینب سے کہو کہ عباس کو غیظ آ گیا ہے اور عباس کو یہاں بلا لو۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب فضہ گئی، کہا شہزادے آپ کو شہزادی زینب نے یاد کیا ہے۔ آقا ابوالفضل عباس تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا میرے بھیا غیظ آ گیا، بات کیا ہے؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یزید کے خیمے لگیں گے، میرے آقا حسین کے خیمے نہ لگیں گے۔ کہا یہ خیمے دریا فرات کے کنارے اس لیے لگائے گئے تھے کہ پانی لانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ارے جب تمہارا جیسا بھائی موجود ہے تو پھر یہاں لگے یا وہاں لگے کون فرق پڑتا ہے؟ ثانی زہرا سے ایک مرتبہ آقا عباس فرماتے ہیں کہ شہزادی بھی اب یہ عباس کی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ اسے سننا تھا کہ شہزادی فرماتی ہیں ٹھیک ہے اے بھائی عباس
جاؤ تم جہاد کرو، میں اپنے بال بکھیرے دیتا ہوں۔ بس سننا تھا کہ آقا عباس نے ذوالفقار تلوار کو توڑ کے قدموں پر رکھ دیا۔ شہزادی کے ارشاد فرماتے جو آپ کی مرضی ہو وہ میں کرنے کو تیار ہوا تھا۔ داران مظلوم کربلا اس وقت ثنا ثانیہ زہرا نے آواز دی ہوگی فرات کی طرف روک کر کے، اے بھیا عباس خیمے جل رہے ہیں اور ساتھ دانی کی چادریں۔